آج کل مہنگائی کا بہت شور ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے، تو لوگ جیسے ہم جیسے لوگ ہیں اور دوسرے سیلریڈ پیشہ لوگ ہیں، ان کے پاس سیونگز ہوتی ہیں، وہ سیونگز کو اپنی کہیں پہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ کم سے کم فیوچر میں مہنگائی سے اس کو کوئی پروٹیکشن حاصل ہو جائے۔ تو اس کے لیے جو سب سے کامن چیزیں ہیں وہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ ڈالر لے کے خرید کے رکھ لیا، یا گاڑی کوئی لے کے خرید کے رکھ لی، یا سونا لے کے خرید کے رکھ لیا کہ بعد میں اس کی جو قیمت بڑھے گی تو بعد میں انفلیشن ہوگی تو ہمیں اتنا زیادہ فرق نہیں پڑے گا۔ تو یہ ذخیرہ اندوزی کی صورت تو نہیں ہوگی، کیونکہ اگر بہت سارے لوگ ایک ساتھ ڈالر خریدنے یا سونا خریدنے مارکیٹ میں جائیں گے تو اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ زیادہ ہو جائے گی اور اس کی جو پرائس ہے وہ اوپر جائے گی۔ اس بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ دیکھیے، تجارت تو جائز ہے نا، تجارت جائز ہے۔ ٹھیک، اب کوئی بھی تجارت ہے، ایک خاص کوئی پس منظر ایسا آ جاتا ہے اس کی وجہ سے ناجائز بھی ہو سکتی ہے، وہ ایک خارجی پس منظر ہوگا۔ اب ذخیرہ اندوزی کو جہاں علماء نے ناجائز کہا ہے، ایسا نہیں کہ ہر موقع پر ذخیرہ اندوزی ناجائز ہے۔ گندم آئی ہے ابھی پنجاب میں، تو ابھی کٹ رہی ہے گندم کی فصل، اب یہ ساری گندم بیچ دی جائے، کوئی جمع نہیں کرے گا، بیچو بیچو۔ اب باہر کا بندہ بیٹھا ہوا آ کے کوئی کہے گا افغانستان بھیج دو، کوئی کہتا رشیا سے ہو کر آتی ہے، کوئی کہتا فلاں ملک میں بھیج دو، فلاں ملک میں بھیج دو، یہاں کیا بچے گا؟ کچھ بھی نہیں بچے گا۔ تو بعض اوقات ایک چیز کا اس علاقے میں ہونا بھی ضروری ہوتا ہے، اگر وہ نکل جائے گی تو کہاں بچے گی پھر؟ تو ذخیرہ اندوزی مطلقاً ناجائز نہیں ہے۔ دو شرائط علماء نے بیان کی ہیں اس کی۔ ایک تو یہ ہے کہ بھئی ذخیرہ اندوزی کا تعلق ہے اجناس سے، یعنی وہ انسانوں کی یا جانوروں کی غذا سے اس کا تعلق ہو۔ ٹھیک، اگر اس سے تعلق نہیں ہے تو وہ ذخیرہ اندوزی میں نہیں آئے گی، تو کیونکہ اس کی وجہ سے پھر اذیت پہنچتی ہے، ڈائریکٹ اذیت پہنچتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ذخیرہ اندوزی اس وقت منع ہے کہ جب قحط کا معاملہ ہو، قحط پڑ جائے، اور قحط میں تو آپ ریلیز کریں گے، نہیں روکیں گے۔ ایک تیسرا پہلو بھی علماء نے بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جہاں مسلمانوں کو اجتماعی طور پر ضرر پہنچتا ہو۔ ٹھیک، جیسے ڈالر کے حوالے سے ایک ہوتا ہے روٹین میں خریدنا، جس کے پاس پیسہ ہے وہ خرید ہی رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک، ایسا نہیں کہ وہ نہیں خرید رہا ہوتا، سینس کی بات ہوتی ہے۔ بعض اوقات وہ کچھ اور خرید رہا ہوتا ہے، پھر اس کی توجہ آتی ہے مجھے ڈالر خریدنے چاہیے۔ جس کا پیسہ نہیں ہو تو آج بھی نہیں خرید رہا، صحیح، اور جس کے پاس ہے، اب بڑھا ہے ڈالر تو، لیکن اس بڑھنے سے پہلے بھی لوگوں کے پاس ڈالر بڑھے ہوئے تھے، جس کے پاس تھا اس کے پاس تھا۔ معاملہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ بھئی وقتی طور پر یہ کہا جائے کہ بھئی آپ ایسا نہ کریں، مطلب کل کو یہ مارکیٹ میں آواز اڑ جائے کہ بھئی ڈالر خرید لو، تو جن لوگوں کو بیچاروں کو باہر جانا ہے، ٹھیک ہے، شو منی کروانی ہے، ان کو پاس رکھنے ہیں، ان کو نہیں ملے گا، حاجیوں کو نہیں ملے گا، مارکیٹ میں کال پڑ جائے گا، پیمنٹس کرنی ہے، تو یوں وقتی طور پر اس طرح کی جو ہیجان کی جو کیفیت ہے یہ برپا نہ ہو، ایسے صورتحال سے تو منع کیا جائے گا، ہیجان کی کیفیت جب برپا ہوتی ہے تو۔ لیکن ایک نارملی ٹریڈنگ ہوتی ہے، خرید و فروخت ہوتی ہے، اس سے کیسے منع کر سکتے ہیں؟ ٹھیک، عام تجارت ہے، تو تجارت کے جو مقاصد ہیں وہ یہی ہیں کہ بینیفٹ اٹھایا جائے، نفع حاصل کیا جائے۔ تو پچھلے ایک سال سے پہلے گاڑیوں کا نام ہی نہیں تھا اس چیز کے اندر، لیکن پچھلے سال جب یہ دیکھا، اور یہ جب ماہرین معاشیات نے لسٹ جاری کی کہ سب سے زیادہ ٹاپ پہ گاڑیاں گئی ہیں، یعنی 20 لاکھ کی گاڑی جو ہے وہ 45 لاکھ کی ہو گئی ہے، جی ٹھیک ہے، مطلب 100% سے زیادہ قیمتیں ان کی بڑھی ہیں، تو اب لوگوں کی توجہ گاڑیوں کی طرف بھی ہے۔ اب گاڑیوں میں ایسا نہیں ہے کہ گاڑیاں جناب وہ کال پڑ جائے گا، معاملہ اس کا الٹ ہو رہا ہے، گاڑیوں کی خریدار نہیں ہے اس وقت، جی ٹھیک ہے نا، خریداری اس کی ڈاؤن ہو چکی ہے کیونکہ قوت خرید جو ہے وہ کم ہو گئی ہے۔ جی، تو ایسا نہیں ہے کہ ہر موقع پر ذخیرہ اندوزی کرنا منع ہو، یا اس سے کوئی اجتماعی ضرر لوگوں کو پہنچتا ہو، یا اجتماعی نقصان لوگوں کو پہنچتا ہو، ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسی کبھی کنڈیشن ہوتی ہے تو پھر علماء گائیڈ کرتے ہیں کہ اس موقع پر کیا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو مطلب جو انہوں نے پروڈکٹ کی فرمائی تھی، جیسے سونا ہے، گولڈ ہے، کر سکتے ہیں، اس کو خرید کے رکھ سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ بلکہ سونا تو جو ہے اس کا سب سے بڑا مقصد رہا یہی ہے کہ یعنی سیونگ، یعنی ایک کرنسی۔ بالکل ٹھیک،